بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کے فضائل و واقعات۔ قمری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مقدس مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سن ہجری تبدیل ہوتی ہے۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میان میں ڈال لیتے تھے اور قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی بے خوف ہو جاتے تھے اور باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، ہمیں رمضان مبارک کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے؟ تو فرمایا، میں نے صرف ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے سنا تھا۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کا روزہ رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے، اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو اس نے پچھلے سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع فرمایا۔ اللہ ان روزوں کو اس کے 50 سال کے روزوں کا کفارہ بنا دے گا۔ روایات میں ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین ایک بار پڑھے تو اللہ اسے جنت میں 2000 محل ایسے عطا فرمائے گا جن میں ہر ایک میں یا قوت کے 2000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر زبرجد کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی 6000 بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت 4 سلام اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کے دن میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 دفعہ پڑھے تو اسے 10,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور ہر سورۃ اخلاص کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ اس محل میں بہت سے محل ہوں گے اور ہر محل کے درمیان 10 برس کی مسافت ہوگی۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن جسے عاشوراء کا دن بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے جامع اور برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشوراء ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے۔ اس سے اہل عرب نے اس دن کا عاشوراء کے نام سے موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرش
کرسی، لوح قلم، جنت، حضرت آدم، اماں حوا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس دن حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہ وہی دن ہے جس میں حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب کی بینائی لوٹائی گئی۔ آسمان سے پہلی بارش بھی اسی دن ہوئی۔ اسی دن نواسہ رسول جگر سیدنا حضرت امام حسین اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتپاتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے ہر ظلم برداشت کرتے رہے، ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئے۔ اللہ نے اس بابرکت دن میں بہت سی وہ عاشوراء کے دن بہت کچھ ہوا۔ اللہ نے اپنے مسلمانوں کو یہ دن دیا جس میں اتنی شہادتیں ہوئی۔ جہاں پہ شہادتیں ہوئی یعنی کہ جہاں پہ خوشحالی تھی تو وہاں پر وہ غم کا بھی سما تھا۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھا جائے کہ اگر آج ہم خوش ہیں تو آج کے دن ہی وہ کوئی ناخوش بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دعا اللہ سے یہی کریں ہر آنے والا دن وہ سب کے لیے خیر و عافیت کا دن آئے، سب کے لیے بابرکت والا دن آئے۔ ماہ محرم کا مہینہ کل وہ شروع ہونے والا ہے، تو دعاؤں میں سب کو کثرت سے یاد رکھیے گا اور اپنے پیاروں کی قربانیوں کو یاد رکھیے گا، کس طرح انہوں نے ہمارے دین کے راہ میں قربانیاں دی اور ہمیں یہ اسلام دیا۔ اب یہ ہمارے سر پر ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اور یہ ہم حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔